مسٹر چپس نے کیتھرین کے پیار میں 18 چیپٹر لکھ ڈالے۔ واہ انگریزو، محبتاں تھوڑیاں تے سپلیاں ساڑیاں۔ عقل مند ہو تو جواب دو۔ ایک راجہ اپنی رانی کو پانی لانے کا کہتا ہے۔ جب رانی پانی لاتی ہے تو راجہ کہتا ہے یہ پانی میں نہیں پیتا، اب اس پانی کو گرانا بھی نہیں، پینا بھی نہیں اور کسی کو دینا بھی نہیں، لیکن یہ گلاس مجھے خالی کر کے دو، اگر نہیں کیا تو تم کو طلاق ہے۔ اب آپ بتائیں رانی ایسا کیا کرے کہ وہ طلاق سے بچ جائے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا۔ بس میں ایک لڑکی کھڑی تھی، ایک چھوٹے بچے نے کہا آپ میری جگہ پر بیٹھ جائیں، لڑکی نے اسے تھپڑ مار دیا۔ چھوٹے بچے نے کہا بھلائی کا تو زمانہ ہی نہیں رہا آج کل، اور بچہ روتے ہوئے دوبارہ اپنے ابو کی گود میں بیٹھ گیا۔ میراسی نے نئی گرم چادر لی اور کندھے پر رکھ کر گاؤں کے چوپال میں جا بیٹھا۔ نمبردار نے چادر دیکھی تو اپنے بیٹے کی بارات میں استعمال کے لیے مانگ لی۔ بارات گاؤں سے نکلی تو چادر دولہے کے کندھے پر تھی۔ بارات کو دیکھ کر ایک شخص نے پوچھا بارات کے دیے؟ میراسی جھٹ سے بولا بارات نمبرداراں دیے تے چادر میری ہے۔ چودھری کے لوگوں نے میراسی کی دھلائی کر دی کہ یہ بتانے کی کیا ضرورت تھی، تو سامنے آتے ایک اور شخص نے پوچھا بارات کن دی ہے؟ میراسی جلدی سے بولا بارات نمبرداراں دیے تے چادر بھی انہاں دی اپنی ہے۔ ایک دفعہ پھر پھینٹی پڑی کہ تو نے تو اس طرح بول کر لوگوں کو چادر کے بارے میں جان بوجھ کر شک میں ڈال دیا۔ اب جو تیسری مرتبہ راستے میں پھر کسی نے پوچھا کہ اتنی شاندار بارات کس کی ہے، تو میراسی نے پوری صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے جواب دیا بارات تو نمبرداروں کی ہے، لیکن چادر دا مینوں بالکل بھی نہیں پتا۔ میراسی کو پھر مار پڑی کہ اس معاملے میں آئندہ منہ کھولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بارات پھر چل پڑی۔ کچھ دور جا کے ایک بزرگ کھڑے تھے، اس نے پوچھا بارات کن دی ہے؟ میراسی سسکتے ہوئے بولا نہ مینوں بارات دا پتہ ہے تے نہ مینوں چادر دا پتہ ہے۔ ایک کاکروچ زخمی حالت میں پڑا تھا۔ دوسرا کاکروچ کیا ہوا، مار پڑی یا چپل پڑی؟ پہلا کاکروچ نہیں یار، یہ لڑکیاں ہمیں دیکھ کر اتنا چلاتی ہیں کہ ہارٹ اٹیک آ گیا۔ لوگ کہتے ہیں ایسا بات کرو، دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے لیکن منہ تو نہیں ہوتا، سن بھی لے تو بتا نہیں سکتی۔ آج میں نے یہ بھی مسئلہ حل کر دیا۔ ایک گاؤں میں سرپنچ لڑکیاں پٹانے میں بہت ماہر تھا۔ اس نے گاؤں کی آدھی سے زیادہ لڑکیوں کو اپنے جال میں پھنسا رکھا تھا۔ ایک دوست نے ایک دن اس کا فارمولہ پوچھا تو اس نے بتانے سے منع کر دیا۔ بہت منت سماجت کے بعد سرپنچ اس شرط پر بتانے پر راضی ہوا کہ وہ کسی کو یہ فارمولہ نہیں بتائے گا۔ اس نے اپنے دوست سے کہا دیکھو جس لڑکی کو پٹانا ہو اس کے سامنے جاؤ، ہلکا سا مسکراؤ، پھر اس کی گال پر ہلکی سی چت لگا کر مسکراتے ہوئے کہنا کہ میری جان بہت پیاری لگ رہی ہو، بس وہ تمہاری ہو جائے گی۔ اب تو دوست کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا۔ وہ رات بھر اسی چیز کا خیال دماغ میں لاتا رہا کہ کل اسے کیسے استعمال کرنا ہے۔ صبح اٹھا تو سوچا کہ چلو پہلے اپنی بیوی پہ آزماتا ہوں، اگر یہ متاثر ہوئی تو پھر کسی دوسری پر آزماؤں گا۔ وہ اپنی سوئی ہوئی بیوی کے قریب گیا اور اس کے گال پر ہلکی سی چت لگا کر جملہ دہرایا۔ بیوی کہنے لگی سرپنچ صاحب اتنا سویرے سویرے؟ پھر کیا تھا، سرپنچ ننگے پاؤں آگے آگے اور دوست پیچھے پیچھے۔ میری پوسٹ کو اگنور کرنے والی لڑکیوں، اللہ تمہیں خراٹے مارنے والا اور نیند میں چل کر محلے والوں کے گھر گھسنے والا شوہر دے، آمین۔ کر لی میری پوسٹ اگنور، بچا لیا اپنا ڈیٹا، ہو گئے امیر، لے لی پراڈو۔ خاتون کو اغوا کر لیا گیا۔ اغوا کرنے والے نے اس کے شوہر کو پیغام بھیجا اگر 24 گھنٹے میں ہمیں 1 لاکھ نہ پہنچائے تو ہم تمہاری بیوی کو واپس تمہارے گھر چھوڑ دیں گے۔
ایک بلی شیخ کے گھر سے روتی ہوئی نکلی۔ کسی نے بلی سے رونے کی وجہ پوچھی۔ بلی نے روتے ہوئے جواب دیا، ایک مینوں ماریا اتو میرا چوہا بھی کھو لیا۔ پرنام سنگھ کی اپنی بیوی سے سخت لڑائی ہو گئی۔ اس نے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا، واہ گرو میں زندہ نہیں رہنا چاہتا، تو مینوں چک لے۔ پرنام سنگھ کی بیوی اس سے زیادہ اگتائی ہوئی تھی۔ اس نے بھی ہاتھ اٹھا دیے اور بولی، واہ گرو میں بھی زندہ نہیں رہنا چاہتی، تو مینوں چک لے۔ یہ سن کر پرنام سنگھ نے دوبارہ ہاتھ اٹھا لیے اور کہنے لگا، واہ گرو تو میری دعا بھول جا، ان دی قبول کر لے۔ میری کزن گرفتار، پرائی شادی میں پیسے لوٹتے پکڑی گئی۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ نیٹ کا پیکج کروانا تھا۔ انڈین کی کنواری بیٹی پریگننٹ ہو گئی۔ انڈین نے پوچھا، یہ بچہ کس کا ہے؟ تو انڈین کی بیٹی بولی، اگر آپ 1 درجن کیلے کھا لیں تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا قبض کس کیلے سے ہوئی؟ دنیا میں کم ہی لوگ اتنے ذہین ہوں گے جو ٹھنڈے گرم پانی کا پرفیکٹ مکسچر کر لیتے ہیں۔ ہم تو کبھی سڑ گئے اور کبھی ٹھر گئے۔ جن کی شکل ملتی ہے وہ بہن بھائی ہوتے ہیں، جن کی عقل ملتی ہے وہ دوست ہوتے ہیں، اور جن کی نہ شکل ملتی ہے اور نہ عقل وہ میاں بیوی ہوتے ہیں۔ کیا فائدہ ایسی سائنس کا جب یہ ہی نہیں پتہ لگا سکتے کہ بادام پر ہتھوڑی مارنے سے بادام بھاگ کر صوفے کے نیچے کیوں چلا جاتا ہے؟ پاکستان کا نوجوان سویا ہوا شیر ہے، اس کو جگانا بہت مشکل ہے۔ اگر یہ جاگ گیا تو کسی اور جگہ جا کر سو جائے گا۔ انقلاب وغیرہ کی امید نہ رکھنا۔ روزانہ 1 گلاس پانی میں 1 لیمو اور 1 بڑا چمچ شہد ڈال کر پینے سے صرف 2 ماہ میں 3 کلو لیمو اور 1.5 کلو شہد ختم ہو جاتا ہے۔ باقی فائدہ نقصان ڈاکٹر سے پوچھئے، میں ڈاکٹر نہیں ہوں۔ ایک دیہاتی جوتے کی دکان پر گیا اور دکاندار سے بولا، بڑی گارنٹیاں دیتے پھر رہے ہو، جوتے نے تو 2 دن بھی نہیں نکالے۔ دکاندار، ہوا کیا ہے جناب؟ دیہاتی، اٹھا لیے ہیں کسی نے مسجد سے۔ کبھی غلطی سے اپنا وائس میسج سن لو تو 3-4 دن بولنے کو دل ہی نہیں کرتا۔ میری امی کو ارطغرل ڈرامہ اس لیے پسند ہے کیونکہ اس میں کسی کے پاس موبائل نہیں ہے۔ کل ہمارے محلے میں چوری ہو گئی۔ سب لوگ بہت پریشان تھے کہ یہ کون کر سکتا ہے۔ پھر میں نے سب کو بتا دیا کہ یہ کام ضرور کسی چور کا ہے۔ ایک شخص ایک نجومی کے پاس گیا اور پوچھا، یہ بتاؤ ابھی تھوڑی دیر بعد کیا ہونے والا ہے؟ نجومی نے جواب میں کہا کہ مجھے نہیں معلوم۔ اس شخص نے اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارا اور بولا، یہ ہونے والا تھا۔ تو بھائی آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ ویڈیو کسی کی ذات پات یا دل آزاری کے لیے نہیں بنائی جاتی، بلکہ یہ ویڈیو اس لیے بنائی جاتی ہے کہ آپ کے چہرے پر ہنسی آئے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ پلیز چینل کو سبسکرائب، لائک ضرور کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔